نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آپ نے مختلف ٹاک شو میں مختلف جگہوں پر مختلف فیس بک پیجز پر اور ٹی وی چینلز پر ایک دو لفظ ضرور سنے ہوں گے، ایک ہے سیکولر، ایک ہے لبرل، اور اس میں لوگ الجھتے بھی بہت زیادہ ہیں، خاص کر یہ سیاسی لوگ بہت زیادہ الجھتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ اصل میں ہے کیا اور دین اسلام کے نقطہ نظر میں کیا ہے اور کیسے ہیں، اس موضوع کو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے۔ پہلا لفظ لیتے ہیں سیکولر۔ سیکولر لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ دینی اسلام یعنی کسی بھی مذہب کا ریاست کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ ہو، اور نہ ہی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے ان کے مطابق، یعنی سیکولر لوگوں کے مطابق ریاست کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا ہے کہ کسی مذہب پر ممتاز کریں یا ان مذہب کے لوگوں کو دوسروں پر ممتاز کریں۔ ان کا ظاہری مطلب جو بتاتے ہوئے یہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے لبرل۔ اب لبرل کون لوگ ہیں؟ لبرل لوگ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر فرد کی شخصی زندگی ہے اور وہ اپنی ذاتی زندگی میں جو کچھ چاہے کرے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، مطلب کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، اس کا بھائی اس کو نہیں روک سکتا، اس کا بڑا اس کو نہیں روک سکتا۔ اس کو کہتے ہیں شخصی زندگی، یعنی عام لفظوں میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی۔ جیسے لبرل لوگ کچھ نکل آتے ہیں ایک مہینے میں ایک تاریخ کو کہ میرے جسم میری مرضی، اور مختلف قسم کی طریقوں سے فحاشی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ملک پاکستان میں۔ اب دین کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم، لبرلزم دین کے اصولوں کے مطابق کیا ہے اور کیسا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلے ہم نے کہا کہ سیکولرزم جو ہے وہ ایک ایسے لوگ ایک ایسا کہ کسی مذہب کا ریاست کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ حالانکہ یہ ضابطہ، یہ اصول قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم قتال کرو تب تک جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے دین اسلام ایک ممتاز مذہب ہے، باقی سارے فتنے ہیں، باطل نظریات ہیں۔ قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا دین چاہتا ہے کہ ریاست ایسی ہو کہ جس میں اللہ کا حکم چلتا ہو، یعنی حاکم بھی اللہ کا تابع ہو اور جو محکوم ہے وہ بھی اللہ کے تابع ہو، یعنی راعی بھی اللہ کا تابع اور رعایا بھی اللہ کے تابع ہو، یعنی حکومت جانب اللہ ہو، یعنی اللہ کا حکم چلتا ہو، اللہ کا نظام چلتا ہو، اللہ کا دین اسلام چلتا ہو۔ کیونکہ دین اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اصولی زندگی ہے، نظامی زندگی ہے۔ دین اسلام میں معاشرتی زندگی بھی ہے، آپ کے معاشرتی نظام بھی ہے، اسی طرح سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، مختلف قسم کے نظام ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ باقی یہ لوگ لبرلزم یعنی جمہوریت پرست ہوتے ہیں، جمہوریت کو چاہتے ہیں، خلافت کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ کہ اگر ریاست کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوگا، مذہب کے ساتھ تعلق ہوگا یا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے خصوصاً، تو وہ خلافت چاہے گا، جمہوریت تو آئے گی نہیں۔ جبکہ یہ لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یہ جمہوریت پسند ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہوگی تو اکثر رائے سے کوئی بھی بل پاس ہو جائے، وہ چاہے دین اسلام کے خلاف ہو بھلے ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نزدیک، ان کا ذہن یہ ہے کہ جب کوئی بل پاس ہوگا اکثر رائے سے، وہ دین اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، کسی بھی اصول کے خلاف ہو، بس وہ جائز ہے، اس کو کوئی نہ روک سکتا ہے، نہ ٹوک سکتا ہے، نہ اس کو کوئی منع کر سکتا ہے۔ ناظرین، لیکن قرآن کہتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آتا ہے تو باطل دبتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کرسچینٹی کوئی مذہب نہیں، ہندو کوئی مذہب نہیں، یہودیت کوئی مذہب نہیں، مذہب ہے تو دین اسلام ہے، وہ غالب ہے اور غالب رہے گا، اس کو غالب کرنا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کا ہونا ہے، میرے جسم میری مرضی کے نظام کا نفاذ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ کی زمین پر ریاست میں جمہوریت ہو اور جمہوری نظام ہو اور جمہوری نظریات کے مطابق، پھر اس میں دین اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کا قانون آ جائے تو وہ جائز ہے، رائے کی وجہ سے، اکثریت کی رائے کی وجہ سے، تو یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جب اسلام تابع ہو جائے، حق کی پیروی سے ہٹ جائے، باطل نظریات کی طرف جائے، تو زمین کا نظام اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر تو قیامت آ جائے گی، پھر کیا رہ جائے گا؟ شاید کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ جمہوریت تو علماء بھی چاہتے ہیں، علماء بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ علماء جو جمہوریت چاہتے ہیں وہ ایسے چاہتے ہیں جیسے وہاں انڈیا میں
مختلف مذہبی جماعتیں سیکولرزم کی چاہتے ہیں. وہ کیوں چاہتے ہیں سیکولرزم؟ مثلا جماعت اسلامی ہے، وہاں جمعیت علماء ہند ہے، اس طرح مختلف قسم کی. اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں لوگ سیکولرزم چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں سیکولرزم کا؟ کیا آپ برائیاں بیان کرتے ہیں؟ وہاں کیوں لوگ چاہتے ہیں انڈیا میں؟ وہاں علماء کرام اس لیے چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں، یہاں انڈیا ہے، یہاں ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی حکومت ہے. جب ہماری حکومت نہیں تو ان سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق نہ ہو. جب ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا انڈیا میں تو دین اسلام کو، مسلمانوں کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم کہیں گے سیکولر نظام آنے چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ وہاں حکومت کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے، سکھوں کی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی علماء جمہوریت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بھی کچھ لوگ اسمبلیوں میں ہو اسلام کے خلاف یا اسلام کے قانون کے خلاف کوئی بل پاس نہ ہو جائے. جس طرح پچھلے عرصے میں ایک بل پاس ہوا تھا، کوئی بندہ چاہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ٹرانسجنڈر بن جاؤں تو یہ وہ، اس طرح کے غلط قسم کے بل، ہم جس پرستی کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے، اس قسم کے بلوں کو روک تھام کے لیے علماء چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی. کیونکہ خلافت تو یہاں آ نہیں سکتی، خلافت کی تو اکثریت ہمارے پاس ہے نہیں، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی اسلامی حکومت تو ہے لیکن نام کی اسلامی ہے. اللہ کرے یہ حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت آ جائے اور مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق